السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج ہم کلاس 9 اسلامیات کا موضوعاتی مطالعہ کا دوسرا سبق، جس میں سے ہم نے اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے بارے میں ہم نے پڑھا، اور اس کے متعلق جو ہم نے مختصر سوالات تھے وہ ہم نے پڑھ لیے تھے۔ تو آج کے سبق میں ہم پڑھیں گے اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ختم نبوت کے بارے میں، اور اس سبق کے متعلق جو اہم سوالات ہیں جو بورڈ کے اندر آتے ہیں وہ ہم آج ڈسکس کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اطاعت۔ عزیز طلبہ، ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت کا دعویٰ تو کر سکتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ سے بہت محبت کرتے ہیں، سب سے بڑھ کر محبت کرتے ہیں، لیکن اس محبت کا اظہار ہم کیسے کریں گے؟ تو اس کے متعلق یہ ہر ایک انسان کے ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے متعلق بھی ہماری رہنمائی فرما دی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 31۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے نبی، کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، یعنی اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو، فَاتَّبِعُونِي، تم میری اتباع کرو، یحببکم اللہ، تو اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا، یعنی تم میری اطاعت کرو گے، تم میری اطاعت کرنے کی وجہ سے اللہ بھی تم سے محبت کرے گا، وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور تمہارے گناہوں کو بھی بخش دے گا، واللہ غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا ہے، بڑا ہی مہربان رحم کرنے والا ہے۔ تو اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ بتلا دیا کہ اگر تم یہ چاہتے ہو، اگر تم یہ دعویٰ کرتے ہو کہ تم اللہ سے محبت کرتے ہو اور تم اپنے اس دعوے میں سچے ہو، تو اس کا ثبوت یہ ہے کہ تم میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو، اطاعت کرو، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر آئے ہیں اس کے اوپر پورے عمل پیرا ہونے کی کوشش کرو۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہی میری محبت کا اظہار ہے، رسول کی اطاعت ہی اللہ کی اطاعت ہے۔ محبت الہی اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی ہی کا نام ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی محبت نام ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کا ہے۔ اطاعت میں مکمل خود سپردگی درکار ہوتی ہے، یعنی جب ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کلمہ پڑھ لیا، اس کے اوپر ایمان لے آئے، تو ہم نے گویا کہ اپنے آپ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر دیا، یعنی ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ وعدہ کر لیا کہ اب ہمارا کوئی بھی عمل آپ کی سنت کے خلاف نہیں ہوگا، اور جب ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی سنت پر عمل کریں گے، بتائے ہوئے طریقے پر عمل کریں گے، تو اس کے اندر ظاہری جو ہم عمل کریں گے اس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بھی ہوگی اور دلی میلان بھی ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر کوئی عمل جس کے اندر محبت نہ ہو، دلی قلبی میلان نہ ہو، تو وہ عمل منافقت بن جاتا ہے۔ تو اس لیے ظاہری عمل کے ساتھ دلی محبت اور چاہت بھی ضروری ہے۔ قرآن مجید میں ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، سورہ نساء آیت نمبر 65 میں، فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔ تمہارے رب کی قسم، فَلَا وَرَبِّكَ، تمہارے رب کی قسم، لَا يُؤْمِنُونَ، یہ اس وقت تک ایمان والے نہیں ہو سکتے، حتیٰ یحکموک فیما شجر بینہم، جب تک کہ اپنے تنازعات میں، اپنے جھگڑوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم نہ مان لیں، ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا، اور پھر یہ کہ جو فیصلہ آپ کر دیں اس پر تنگ دل بھی نہ ہو، اس پر خوشی اور رضا کا اظہار کریں، بلکہ اسے پورے طور پر تسلیم کر دیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بھی فیصلہ کر لیا ہے اس کو دل سے قبول کرنا اور اس کو ماننا اور اس کے مطابق اپنے فیصلے کرنا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اطاعت ہے اور اللہ تعالیٰ سے محبت کا اظہار ہے۔ تو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے کا حکم دیا ہے۔ ایک اور آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، قُلْ اطیعوا اللَّهَ وَاطیعوا الرَّسُولَ، کہہ دیجئے کہ اطاعت کرو رسول کی، اللہ کی اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تو عزیز طلبہ،
یہ آیات تھی جن سے ہمیں معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنا ہمارے اوپر فرض ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں دوسرے پوائنٹ یعنی ختم نبوت کے بارے میں۔ تو عزیز طلبہ، اللہ تعالیٰ نے انسان کی مکمل ہدایت اور رہنمائی کے لیے اپنے بندوں میں سے کچھ بندوں کو چن کر ان کی رہنمائی کے لیے بھیج دیا اور ان کے اوپر کتابیں نازل کی۔ ختم نبوت کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے حضرت آدم علیہ السلام سے نبوت کا جو سلسلہ شروع کیا، اور حضرت آدم علیہ السلام کے بعد یکے بعد دیگرے نبی آتے رہے اور بعض رسولوں کے اوپر اللہ تعالیٰ نے کتابیں بھی نازل کی، تو یہ جو سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوا یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر آ کر ختم ہو گیا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی اور رسول ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر آخری کتاب قرآن مجید نازل کی۔ قرآن مجید آخری کتاب ہے، اور قرآن مجید کے اندر جو ہمیں ہدایات دی گئی ہیں، جو احکامات دیے گئے ہیں، یہ تمام لوگوں کے لیے ہیں۔ قیامت تک جتنے بھی لوگ آئیں گے ان سب کے لیے قرآن مجید سے ہدایت اور رہنمائی حاصل کرنی ہے۔ جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کسی اور نبی نے نہیں آنا، اسی طرح قرآن مجید بھی آخری کتاب ہے، اس کے بعد کسی اور کتاب نے نازل نہیں ہونا۔ یہ ہے ختم نبوت کا مفہوم۔ یہ کہاں سے ثابت ہے؟ قرآن مجید کی آیت سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 3 ہے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ یہ آیت کریمہ خطبہ حجۃ الوداع، آخری جو حج سن 9 ہجری میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری حج کیا، تو اس وقت خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر یہ آیت نازل ہوئی۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج میں نے تمہارے لیے دین مکمل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت تمام کر دی اور تمہارے لیے اسلام کو بطور دین پسند کر لیا۔ تو اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے دین کی تکمیل، نعمت کا مکمل ہونا اور اسلام پر رضائے الہی کا اظہار کرنا، یہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں فرمایا ہے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر دین مکمل ہو گیا۔ قرآن مجید کی جو سب سے آخر میں آیت نازل ہوئی ہے وہ یہ الیوم اکملت لکم، یہ آیت ہے سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 3۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے دین کے مکمل ہونے کا اعلان کر دیا۔ تو جب دین مکمل ہو گیا، نعمت مکمل ہو گئی اور اللہ تعالیٰ نے اسلام کو بطور دین پسند کر لیا، اللہ تعالیٰ نے جو دین بھیجنا تھا وہ مکمل ہو گیا، تو اب اس کے بعد کسی اور دین کی، کسی اور احکام کی ضرورت نہیں ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے دین کی تکمیل کا اعلان کیا ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ جب قرآن مجید اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے دین مکمل ہو گیا ہے تو اس کے بعد کسی اور دین کی ضرورت نہیں ہے۔ اس آیت سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت ثابت ہوتی ہے۔ اور یہ قرآن کریم تمام لوگوں کے لیے، قیامت تک جتنے بھی لوگ آئیں گے ان سب کے لیے ہدایت ہے۔ پہلے جو انبیاء کرام آتے تھے تو ان کی جو نبوت ہوتی تھی وہ کسی خاص قوم یا کسی خاص علاقے اور خاص وقت کے لیے ہوتی تھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نبوت ہے یہ عالمگیر ہے، پوری دنیا کے لیے ہے۔ قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا، اے نبی کہہ دیجئے کہ اے لوگو میں رسول ہوں تمہاری طرف، تم سب کی طرف، میں رسول ہوں تم سب کی طرف، یعنی خواہ کسی بھی قوم، کسی بھی قبیلے، کسی بھی علاقے، کسی بھی دور کے ساتھ تعلق رکھنے والے لوگ ہوں، تمام قیامت تک جتنے بھی لوگ آئیں گے سب کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی اور رسول بن کر آئے ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو کتاب نازل ہوئی قرآن مجید، یہ بھی ہر قوم، ہر قبیلے، ہر دور اور قیامت تک جتنے بھی لوگ آئیں گے ان سب کے لیے اس کتاب کے اندر ہدایت اور رہنمائی ہے۔ کسی نے بھی ہدایت اور رہنمائی حاصل کرنی ہو تو وہ قرآن مجید سے حاصل کرے گا۔ ایک اور آیت جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت ثابت ہوتی ہے سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 40 ہے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ اس آیت کریم کا ترجمہ یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کے رسول اور آخری نبی ہیں، خاتم النبیین۔ تمام مفسرین نے اس پر اتفاق کیا ہے کہ خاتم النبیین سے مراد یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، آپ کے بعد قیامت تک کوئی نیا نبی یا رسول بن کر نہیں آئے گا۔ اب قیامت تک جتنے بھی لوگ آئیں گے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لائیں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کتاب کے مطابق عمل کریں گے تو ان کے لیے دنیا اور آخرت میں کامیابی ملے گی۔ تو عزیز طلبہ، یہ تھا ختم نبوت کا مفہوم اور قرآن مجید سے جو ختم نبوت کے متعلق آیات ہیں ان کا ترجمہ اور تشریح۔ اب ہم آتے ہیں اس سبق کے متعلق جو مختصر سوالات بورڈ کے اندر آتے ہیں، جو اہم سوالات آتے ہیں ان کی طرف آتے ہیں۔ اس سبق کا جو پہلا حصہ تھا اس کے اندر 4 کویسچن بیان کیے گئے تھے۔ اب اطاعت رسول اور ختم نبوت کے متعلق جو کویسچن ہیں وہ یہاں پر بیان کیے جائیں گے۔ سوال نمبر 5، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے 2 تقاضے تحریر کریں۔ بک کے اندر 3 تقاضے بیان کیے گئے ہیں، تو آپ 3 یاد کر لیں گے تو ان 3 میں سے 2 آپ کو اچھی طرح یاد ہوں گے تو آپ وہ 2 آسانی کے ساتھ لکھ سکیں گے۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت میں کوئی اور شریک نہ ہو۔ نمبر 2، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تمام رشتوں اور تعلقات سے بڑھ کر ہو۔ 6واں سوال، ختم نبوت سے کیا مراد ہے یا ختم نبوت کا مفہوم کیا ہے؟ یعنی بورڈ کے اندر سوال اس طرح بھی آ سکتا ہے کہ ختم نبوت سے کیا مراد ہے، اور اس طرح بھی سوال آ سکتا ہے کہ ختم نبوت کا مفہوم بیان کریں۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ختم نبوت اسلام کے بنیادی عقائد میں سے ایک ہے، جس کا مفہوم یہ ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہیں۔ نبوت کا وہ سلسلہ جو حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوا تھا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کر ختم کر دیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں۔ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی نہیں مانتا وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ 7واں سوال جو اس سبق کے متعلق ہے وہ یہ ہے کہ ختم نبوت کے حوالے سے قرآن مجید کی کسی آیت کا ترجمہ لکھیں۔ اس سبق کے اندر 2 آیتیں بیان کی گئی ہیں اور ان 2 آیتوں میں سے کسی آیت کا بھی ترجمہ آپ لکھ سکتے ہیں۔ تو یہاں پر جو دوسری آیت دی گئی ہے اس کا ترجمہ لکھا گیا ہے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ تو اس آیت کا ترجمہ یہاں لکھا گیا ہے کہ نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ، بلکہ وہ اللہ کے رسول اور آخری نبی ہے۔ 8واں سوال جو اس سبق کے متعلق بورڈ کے اندر آتا ہے اور اہم ہے وہ یہ ہے کہ منافقت کیا ہے، کوئی عمل منافقت کب بنتا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ منافقت یہ ہے کہ انسان کے دل میں کچھ ہو اور زبان اور عمل کرنے میں کچھ اور ہو، یعنی ظاہر اور باطن دونوں میں فرق ہو، اس کو منافقت کہتے ہیں۔ تو عزیز طلبہ، یہ تھا موضوعاتی مطالعہ کا دوسرا سبق کا دوسرا حصہ اور اس کے متعلق جو اہم سوالات ہیں۔ والسلام۔